ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, ज़कात फ़र्ज़ है, कितना कैश हो, नकदी रकम हो तो ज़कात फ़र्ज़ है, कितना माल तिजारत हो, ज़कात फ़र्ज़ है, जो प्लॉट हमने खरीदे हैं या जो ज़मीन है उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, जो मकान हमने किराए पर दिए हैं या जो दुकानें किराए पर दे रखी हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, कि कौन से रिश्ते हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, यानी बहन भाई को ज़कात दी जा सकती है, चचा को ज़कात दी जा सकती है। तो ये चीज़ भी समझनी चाहिए, इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जबकि ज़कात के मुस्तहिक हैं। ये तमाम तर सवालात आज किसी एक ही वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़कात के मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़कात के बहुत से मसाइल, ज़कात के मुतालिक बहुत सारे सवालात, मसलन ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो, ज़कात फ़र्ज़ है, कितना कैश हो, नकदी रकम हो तो ज़कात फ़र्ज़ है, कितना माल तिजारत हो, ज़कात फ़र्ज़ है, जो प्लॉट हमने ख़रीदे हैं या जो ज़मीन है उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, जो मकान हमने किराए पर दिए हैं या जो दुकानें किराए पर दे रखी हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, जो गाड़ियां हमारे पास हैं उनके ऊपर ज़कात है या नहीं, ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं, किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। ये तमाम तर सवालात आज किसी एक ही वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़कात के मुतालिक आपके माइंड में, आपके जहन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर आप ज़कात अदा करने जा रहे हैं या ज़कात के मसाइल सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपने टाइम निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखनी है। नंबर 1 पर ज़कात जो है ये फ़र्ज़ है और इसका फ़र्ज़ होना कुरान पाक से साबित है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अज़ाब दिया जाएगा। सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35। ज़कात अदा ना करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। तिबरानी। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाले जो अपने माल की ज़कात निकालते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा और दराजात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। सबसे पहला सवाल, ज़कात कितनी चीज़ों पर है? ज़कात 4 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर सोना चांदी, नंबर 2 पर माल तिजारत, नंबर 3 पर ज़मीन की पैदावार, नंबर 4 पर जानवर। इन 4 चीज़ों पर ज़कात है, ठीक है ना। सवाल ये है ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? तो जवाब इसका ये है ज़कात देना हर उस आक़िल, बालिग़ और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसमें ये शराइत पाई जाए। कौन सी शराइत है? नंबर 1 पर निसाब का मालिक हो, नंबर 2 पर निसाब नामी हो, नंबर 3 पर निसाब उसके कब्ज़े में हो, नंबर 4 पर निसाब उसकी हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो, नंबर 5 पर निसाब देन से फ़ारिग़ हो यानी उस पर ऐसा कर्ज़ ना हो जिसका मुतालबा बंदों की जानिब से हो। अगर वो कर्ज़ अदा करता है उसके पास बाकी जो माल है वो निसाब के बराबर नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। नंबर 6 पर उसका निसाब, उसके निसाब पर साल गुजर जाए। अब आप कहेंगे कि निसाब ये क्या है, माल के निसाब होना ये क्या है? तो इस चीज़ को भी आप समझिए। माल के निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या इससे ज़ायद, या फिर 52.5 तोले चांदी या इससे ज़ायद, या फिर इतनी मालियत की रकम हो यानी 52.5 तोले चांदी की जो वैल्यू है, जो कीमत है, इतनी रकम उसके पास हो, या फिर इतनी मालियत का माल तिजारत हो यानी ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, माल तिजारत है। माल तिजारत अगर इतनी मालियत का है जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू है, जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है, तो उस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। वो शख्स माल के निसाब है। अब एक सवाल ये है कि ज़कात जो है ये कितना सोना हो, यानी सिर्फ सोना है तो कितना सोना होगा तो ज़कात फ़र्ज़ है। ये भी सवाल करते हैं बाद लोग। कोई कहता है कि मेरे पास 3 तोले है, 4 तोले है तो मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं। तो याद रखिएगा सिर्फ अगर सोना है आपके पास, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है आपके पास, तो जब तक वो 7.5 तोले सोना या इससे ज़ायद नहीं होगा आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अगर आपके पास सिर्फ चांदी है, एक शख्स है उसके पास सिर्फ चांदी है, ना सोना है, ना चांदी है, ना सोना है, ना पैसे हैं, ना माल तिजारत है, सिर्फ चांदी है उसके पास, तो जब तक उसके पास 52.5 तोले या इससे ज़ायद चांदी ना हो उसके ऊपर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरह
اگر ایک شخص ہے اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ وہ تجارت کرتا ہے، اس کے پاس کیش ہے، تو اگر اس کے پاس اتنا کیش ہے جو 52.5 تولے چاندی کی ویلیو ہے، اس وقت جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اگر اتنا اس کے پاس کیش ہے اور کیش جو ہے وہ دین سے یعنی قرض سے بھی پاک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے، تجارت ہے، مال تجارت ہے، تو یاد رکھیے گا مال تجارت میں بھی یہی ہے، اگر اس کے پاس جو مال ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی۔ بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے تو نہیں ہے، 5 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیں اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی کیش ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 7.5 تولے یا اس سے زائد نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر کچھ سونا ہے یعنی 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس کچھ چاندی ہے، یا پھر اس کے پاس کچھ کیش ہے، یا پھر اس کے پاس کچھ مال تجارت ہے، کوئی دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ہے، تو پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اگر اتنی اس کے پاس مالیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے کلیئر کرنی ہے۔ میں اس کو بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں، بعض خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ میرے پاس 5 تولے ہے تو میرے پاس زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ صرف آپ کے پاس سونا ہے تو جب تک 7.5 تولے نہیں ہوگا آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے، مال تجارت ہے یا پھر چاندی ہے یا پھر اسی طرح آپ کے پاس کوئی کیش ہے، تھوڑی بہت رقم ہے، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے نا آپ یہ دیکھیں گی کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے میرے پاس مال، اگر اتنا بنتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح مال تجارت والے بھی یہی دیکھیں گے، اور جس کے پاس نقدی کیش ہے وہ بھی یہی دیکھے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اتنی رقم ہے، اتنا مال تجارت ہے، اگر اتنا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن وہ یہ بھی چیز دیکھے گا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا قرض ہے، اگر وہ قرض ہے تو قرض نکال کر پھر وہ نکالے کہ دیکھے کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ادروائز اگر قرض نکالنے کے بعد وہ نصاب نہیں بچتا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، بعض لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پر میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 مکان ہے، وہ کرائے پر دے رکھے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے، مکان کے اوپر نہیں۔ اس سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے اگر وہ جمع ہوتے ہوتے سال میں نصاب تک پہنچ جائے اور نصاب پر سال گزر جائے تو اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح دکانیں ہیں، دکانوں کا بھی یہی ہے، اگر دکانیں ہیں تو دکانوں سے جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ جمع ہوتے ہوتے نصاب کو پہنچے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال رقم آپ کے پاس اکٹھی ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دکانوں پر یا مکان پر کرائے پر جو ہے وہ دکانوں پر یا مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھریلو استعمال والی جو گاڑیاں ہیں، جو جانور ہیں، جو حفاظتی ہتھیار ہیں، جو مکان وغیرہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو ذاتی مکان ہے یا پھر اسی طرح جو گاڑیاں وغیرہ ہیں گھر کی یا جو گھر کا سامان ہے، ضروریات زندگی کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، یعنی جو لوگ تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کے پاس جو مال پڑا ہے، جو سامان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ نوٹ، دکان کے تمام مال کا حساب کریں، یعنی جو بھی آپ کے پاس دکان میں مال پڑا ہے اس کا حساب کریں اور اس کا 40واں حصہ پھر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مال آپ کے پاس پڑا ہے دکان میں، اگر وہ مال کاؤنٹ کرتے ہیں جو آپ نے قرض دینا ہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ لین دین ہوتا ہے، جو قرض دینا ہے یا پھر جو قرض لینا ہے اس کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے، جو قرض دینا ہے اس کو نکالیں گے، جو قرض لینا ہے اس کو جو ہے وہ اندر کاؤنٹ کریں گے۔ اگر پھر مال کے نصاب بن جاتے ہیں، یعنی پھر آپ کے پاس اتنا رقم بنتی ہے، اس کی جو مال تجارت کی ویلیو اتنی بنتی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ
زکوٰۃ ادا کریں گے اور 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہے؟ بالکل نہیں۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے لیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی ایک شخص نے پلاٹ لیا ہے، اس کا یہ ارادہ ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ یہ میں نے پلاٹ لیا ہے، آج 50 لاکھ کا ہے، 2 سال بعد 10 لاکھ کا ہوگا، جب مہنگا ہوگا تو میں بیچ دوں گا، تو اس طرح کی جو زمین پلاٹ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ذاتی استعمال کے لیے کوئی پلاٹ زمین خریدی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ 50 کروڑ کا یا 50 ارب کا ہی کیوں نہ ہو پلاٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے آپ نے منافع کی نیت سے خریدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن اگر ذاتی استعمال کے لیے پلاٹ خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ مساکین کو دے سکتے ہیں، حاجت مند۔ نمبر 2 پر غریب کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یعنی جو قرض دار ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 پر قیدی، نمبر 6 پر مجاہدین، نمبر 7 پر مسافر، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، تو یہ چیز بھی آپ سمجھ لیجئے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ شرعی فقیر ہو، یعنی مستحق زکوٰۃ ہو، پھر بھی آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1 پر سادات اور دیگر بنو ہاشم، نمبر 2 پر اپنی اصل یعنی جس سے یہ پیدا ہوا ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، یعنی جو شخص زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ماں باپ میں دادی دادا بھی ہیں، نانا نانی، یہ تمام رشتے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس سے یہ پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو ان سے پیدا ہوئے ہیں، جو ان کی اولاد ہے، اب اولاد میں اس کی اپنے بیٹی بیٹیاں بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں بھی، اس طرح آگے، یعنی جن سے پیدا ہوا ہے یا جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کون سے رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سوال آتا ہے کہ کون سے رشتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو یہ چیز بھی سمجھ لیجئے۔ ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر وہ لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر بہن، نمبر 2 پر بھائی، نمبر 3 پر چچا، نمبر 4 پر پھوپھی، نمبر 5 پر خالہ، نمبر 6 پر ماموں، نمبر 7 پر بہو، نمبر 8 پر داماد، نمبر 9 پر سوتیلا باپ، سوتیلا باپ، سگا باپ نہیں، سوتیلا باپ، نمبر 8 پر سوتیلی ماں، نمبر 11 شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد، یعنی بیوی جو ہے اپنے شوہر کی جو سوتیلی اولاد ہے، جو اس کی شوہر کی طرف سے جو سوتیلی اولاد ہے اسے دے سکتی ہے۔ نمبر 12 بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد، ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، تو میں نے رشتے بیان کر دیے۔ اگر یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو زکوٰۃ کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو تو کافی بڑا ہو گیا ہے، آپ نے ویڈیو کو واچ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو واچ کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔